جیسا میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا موضوع ہے صبر. پچھلی مرتبہ توبہ تھا تو آج صبر ہے. تو اس طرح گویا ہم فضائل نفس کو دیکھیں گے ایک سیریز کی طرح. تو صبر جو ہے وہ مطلب یوں کہہ لیں کہ نفس پر جو گرفت درکار ہے اس کے تزکیے کا عمل شروع کرنے کے لیے وہ صبر سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کی تفصیل ہم بیچ بیچ میں کرتے جائیں گے. تو جس پر دار و مدار ہو تزکیہ نفس کے آغاز کا، جس کے بغیر تزکیہ نفس کا عمل شروع بھی نہ کیا جا سکتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بنیادی وصف ہوگا، اور وہ وصف ایسا ہوگا کہ جس کے نہ ہونے سے ہمارا دین سے تعلق اور نفس کو دین سے متعلق رکھنے کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی. تو صبر ذرا کئی معنی ہیں اس کے، اور وہ جو ہے ایک مفہوم اس کا منفی ہے اور باقی سب مثبت ہیں. منفی مفہوم ہے شاعرانہ مفہوم. وہ صبر کو جو ہے وہ ایسے لیتے ہیں، اکثر شاعری میں صبر اس معنی میں آتا ہے کہ یہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، یہ میرے عشق کو اس کی منزل فراہم کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو یہ ناگوار ہے، اور یہ ناگوار اس لیے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں عشق کا سفر جو محبوب تک ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. اور دوسرا اس کا منفی مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی محبوب سے دوری برداشت کر رہا ہے وہ اصل میں عاشق نہیں ہے. جیسے وہ شیخ سعدی کا مشہور شعر ہے کہ دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگ است، کہ وہ دل جو عاشق بھی ہے اور صابر بھی ہے، یہ دو متضاد کیفیتیں جس دل میں جمع ہیں وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے. ز عشق تا بصبوری ہزار فرسنگ است، کہ عشق اور صبر میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ تو اس کا جیسے شاعرانہ مفہوم ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرا شاعرانہ مفہوم، یہ میں منفی جہتیں عرض کر رہا ہوں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عاشق یا صبر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا صبر جلد از جلد ختم ہو جائے، یعنی صبر جن چیزوں پہ وہ کر رہا ہے وہ چیزیں اسے جلد از جلد حاصل ہو جائیں. تو وہ گویا صبر کو اپنے ایک مرض کے طور پر، اپنی ایک تکلیف کے طور پر اور اپنی ایک کمی کے طور پر دیکھتا ہے. تو جیسے اس کا بہترین اظہار مولانا روم کی ایک غزل میں ہوا ہے، تو اس کے میں دو شعر عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں جو ہے نا گفتگو ذرا نفسیاتی پیراڈائم میں کرنی ہے، واعظانہ انداز میں نہیں، کہ ہم یہ دکھائیں کہ نفس کی ساخت کیا ہے اور اس ساخت میں زمانے کی تبدیلیوں سے کیا کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے، اس کو اچھا رکھنے کے لیے تدابیر بعض مرتبہ بدلنی پڑتی ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ ابھی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا جہاں آدمی چاہتا ہے کہ صبر سے جان چھوٹ جائے، یا صبر یہاں ناممکن ہے، یا صبر یہاں برا ہے،
تو اس کا بیان مولانا کیا ہے کہ بجانے پا کے تو اے معدن سخا و وفا. اب یوں سمجھیں کہ یہاں تو جو ہے وہ ان کے شیخ ہیں شمس تبریزی، کہ بجانے پا کے تو اے معدن سخا و وفا، کہ صبر نیست مرا بے تو اے عزیز بیا، کہ تیری جان کی قسم ہے، یعنی اے سخاوت اور وفا کے مطلب معدن، یعنی اے سخاوت کی کان اور اے وفا کا پہاڑ، تیری جان کی قسم ہے کہ مجھے اب تیرے بغیر چین نہیں پڑتا، مجھے اب تیرے تجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی. تو اے عزیز یعنی اے وہ محبوب جس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اسے محبوب بنانا ایک روحانی اور قلبی ضرورت ہے. تو اے بلند مرتبہ محبوب اب آ جا، کیونکہ اب صبر نہیں ہوتا. اب وہ اگلا شعر اس کی تصویر کھینچ رہا ہے کہ صبر کیوں نہیں ہوتا. یہ میں منفی معنوں میں نہیں عرض کر رہا کہ جائے صبر کہ گر کوہ قاف بود ان صبر، کہ جائے صبر کہ گر کوہ قاف بود ان صبر، ز آفتاب جدائی چو برف گشت فنا. کہ یہاں صبر کا کیا موقع ہے، یہاں تو صبر کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہاں تک تو صبر کی کوئی پہنچ ہی نہیں ہے. اور یہاں صبر گویا اگر ہے تو اس مرتبے پر رہنے میں کمزوری کا ثبوت ہے، یعنی اس عشق صادق میں کمزوری کا ثبوت ہے کہ میں محبوب سے دوری برداشت کر لوں، اسے جھیل لوں، سہار لوں. تو کہتے ہیں یہاں ایسا ظاہر ہے کہ عشق کی صداقت موقوف ہے اس بات پہ کہ محبوب سے اس کا رابطہ یا اس کے مقصود سے اس کا تعلق وہ حضوری کا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو یہ تو مقام حضور، عشق طلب حضور ہے، تو بے حضوری کو برداشت کرنے کا تصور بھی لغو اور محمل اور باطل ہے. کیونکہ یہ جہاں میں ہوں اور جہاں سے تجھے دیکھ رہا ہوں اور جس سطح طلب پر میں نے تیری شان کے مطابق تجھے مطلوب بنا رکھا ہے، وہاں اگر صبر کوہ قاف کے برابر بھی ہو، یعنی اتنا محکم اتنا بڑا صبر ہو، تو وہ بھی جدائی کے سورج کی دھوپ سے برف کی طرح پگھل جائے گا. مطلب یہاں صبر کے لیے ماحول ہی نہیں ہے، یہاں صبر گویا عدم ہے، عدم ہے عاشق کا، عدم ہے محبوب کا. تو یہ صبر کی ایک مثبت جہت ہے جو روایت عشق میں، اب وہ عشق چاہے اللہ کا ہو چاہے کسی اور کا ہو، وہاں صبر کرنا کمزوری دکھانا ہے، وہاں صبر بے حسی کی دلیل ہے. تو یہ بات ضروری ہے کہنے میں کہ صبر کہیں کہیں منفی ہے، اور کہ میں جنت کا جتنا چاہے انتظار کروا لو کر لوں گا، مجھے اگر 70 برس کی عمر میں بلا رہا ہو اللہ کہ آؤ بس جنت میں اپنا گھر دیکھ لو، تو میں اللہ سے یہ عذر کروں کہ جناب میں تو صابر آدمی ہوں اور آپ کے تعلق ہی نے مجھے صبر سکھایا ہے، تو مہربانی فرمائیے 20-25 سال اور یہاں رہنے دیجئے، تو جنت کون سی بھاگی جا رہی ہے. تو یہ والا صبر یہ منفی ہے. مطلب صبر ثابت قدمی کو کہتے ہیں. یہ ثابت قدمی جو ہے وہ پستی میں بھی ہو سکتی ہے اور بلندی پر بھی ہو سکتی ہے. یہ ثابت قدمی جو ہے وہ شیطان سے وفاداری کا ثبوت بھی ہے، ہو سکتی ہے، اور اللہ کے ساتھ وفادار بندے کا
اظہار بھی اس سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح ہے، کیونکہ یہاں چیزیں جو ہیں یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں چیزیں تھیسس اور اینٹی تھیسس کی طرح ہیں یا تضادات میں بٹی ہوئی ہیں۔ کوئی شے جو ہے وہ اپنے معنی کا، کوئی لفظ کوئی چیز اپنے معنی کا مکمل مصداق اور پورا کنٹینر نہیں ہے۔ ہر اچھے لفظ میں برائی کا امکان ہے اور ہر برے لفظ میں اچھائی کا دروازہ چھپا ہوا ہے۔ تو خیر، تو اب ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ صبر شخصیت کو نارمل یا معیاری رکھنے کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب نفسیات میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ شعور اپنے مسلمات کے ساتھ، شعور اپنے تصور فلاح یا تصور خیر کے ساتھ نفس پر حکومت کرنے کے لائق ہو جائے۔ جبلتیں اگر ذہن کو اپنا حاکم بنانے پر تیار ہو جائیں تو وہ آدمی معیاری نفسیات رکھتا ہے، وہ آدمی نارمل شخصیت کا مالک ہے۔ تو ہمارے یہاں ہماری اصطلاح میں مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انسان کا نفسیاتی نظام اسی طرح چلتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں اس کو جیسے بالکل واضح راستہ دے دیا گیا ہے، اور ہمارے یہاں ایک کمزوری کا جیسے پیشگی ازالہ کر دیا گیا ہے کہ اگر شعور ہی غلط بنیادوں پر تصورات قائم کر رہا ہے تو یہ غلطی پر مبنی اور غلطی پر اصرار کرنے والا ذہن نفس پر حکومت کرنے لگے گا تو نفس کی امارگی کو ایک سند مل جائے گی۔ تو اس کے لیے اب نفسیات داں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے اور وہ اسے اپنے شعور میں جیسے ایک مسلمہ بنا دیتا ہے، اور پھر اسی بنیادی تصور کے ساتھ وہ اپنے نفس کو اس بنیادی تصور سے ہم آہنگ رہنا سکھاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ نفسیات کی اصطلاح میں یہ نارمل آدمی ہے، لیکن دین کی اصطلاح میں یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یعنی آدمی کی حیثیت سے بھی نارمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ شعور اگر نفس کے لیے ناگوار چیزوں کو مطلب نفس کو جن چیزوں سے، جن اعمال اور خواہشات کے نہ ہونے سے ناگواری ہوتی ہے، نفس کو ذہن تیار کر لے کہ وہ اپنے جو خوشگوار خواہشات ہیں وہ اس کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے، چاہے ناگواری کے ساتھ چاہے خوشگواری کے ساتھ۔ تو ان معنوں میں یعنی شعور کی نفس پر اخلاقی گرفت اگر مضبوط ہو جائے تو یہ ہماری اصطلاح میں نارمل آدمی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو وصف ہے جو ذہن کو حاصل ہونا چاہیے، اور وہ ذہن سے ہو کر نفس میں داخل ہونا چاہیے، یعنی کہ نفس میں جو جوہر داخل ہو تو نفس اپنی امارگی سے دستبردار ہونے میں سہولت محسوس کرے، تو وہ ہے صبر۔ تو صبر بطور ایک آئیڈیل کے ذہن کا مسلمہ ہے، اور صبر بطور ایک حالت کے نفس کے پورے نظام کو حق کی جانب موڑ سکتا ہے، خیر کی طرف اسے متوجہ رکھنے میں پوری کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وقتاً فوقتاً ناکامیوں کے باوجود۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم پہلے ہمیں واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تصور انسان کیا ہے۔
تو اس کا تو موقع نہیں کہ ہم اپنے پورے تصور انسان کو تفصیل سے بیان کریں، لیکن ہمارے تصورات انسان میں کہ انسان کیا ہے کا جو جواب ہم اللہ سے پوچھ کر دینے کے عادی ہیں، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اخلاقی وجود ہے۔ اب فرق دیکھیے کہ جیسے یونانیوں نے کہا تھا کہ انسان سماجی حیوان ہے، تو اس کی سطح کو کتنا بلند کر دیا کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ یہ اجتماعیت کی تشکیل بھی اللہ کی رہنمائی میں اور خیر کے آئیڈیا کی ایکچوئلائزیشن میں کرتا ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور اخلاق جو ہوتے ہیں یہ فطرت اور شریعت کی ہم اصلی اور ہم آہنگی سے وجود میں آتے ہیں۔ یعنی اخلاق کہتے ہیں کہ میرے اندر رکھے میری وہ فطرت جو خیر اور شر اور حق اور باطل کی شناخت کے ساتھ مجھے دی گئی ہے، جس میں حق اور باطل، صحیح غلط، اس کا جو ہے پہلے سے تجربے سے، پہلے سے حق و باطل کے سامنے آنے سے پہلے سے اس کے اندر ایک شعور اس طرح ودیت کیا گیا ہے جیسے آنکھوں کو بینائی دی گئی ہے، کہ بینائی دیکھنے کا نتیجہ نہیں ہے، دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح فطرت اگر اپنی درست حالت میں ہو تو اس کے سامنے جب وحی آتی ہے، اس کے سامنے جب دعوت ہدایت آتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے، اور اس کا جو اصلی حافظہ ہے وہاں وہ ہدایت کے کلمات گویا گونجنے لگتے ہیں۔ تو فطرت اور شریعت، فطرت اور ہدایت آپس میں متحد ہو جائے، ہدایت کوئی بالکل ہی نئی بات نہ لگے، تو یہ اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی وہ اخلاق ہیں۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ فطرت کیونکہ جہت شعور میں بھی ہے، یعنی میرے شعور پر بھی، وہ میرے شعور کا بھی بنیادی مادہ ہے، اور میرے طبیعت اور مطلب میرے وجود کا بھی جوہر ہے، تو شعور میں اس کا اظہار ہوتا ہے حق سے، تصور حق سے، اور میری طبیعت وغیرہ میں اس کا عمل ہوتا ہے خیر کے تصور کی بنیاد پر۔ تو یہ دونوں جو ہیں حق اور خیر، ان کی شناختیں ان کو ایک دم پہلے ہی آمد پر انہیں پورا کا پورا اپنے اندر جذب کر لینے کا سامان جو اللہ نے مجھے دیا ہے اسے فطرت کہتے ہیں۔ وہ میری تخلیق سے قبل ایک امر کی طرح موجود ہے، اور وہ امر مجھ میں جیسے ڈالا گیا ہے تخلیق کرتے ہوئے۔ تو جہاں جہاں فطرت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت سے تفصیلی فہم حاصل کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کے راستے جو ہیں اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اب اخلاق جو ہیں وہ ذہن میں بھی ہیں، وہ اخلاق جو ہیں وہ طبیعت میں بھی ہیں، اور ان اخلاق کا زور اتنا ہے کہ میرا پورا نظام العمل وہ ان سے اجازت لے کر مرتب ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ جیسے ہم نے کہا کہ کیونکہ انسان اخلاقی وجود ہے، اسی لیے خیر و شر کی کشاکش کے ماحول میں اتارا گیا ہے اور اپنے اعمال پر جواب دہ ہے۔ تو عمل صالح، اچھا عمل، انسان کے اخلاقی وجود ہونے کی سند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نظام ہے جو فطرت شعور ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک عقلی وجود بھی ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک عقلی وجود بھی ہیں، اخلاقی وجود کے دائرے میں رہنے والا عقلی وجود۔
تو اخلاق جو ہے، میں کیونکہ اس پہ بارہا بات کر چکا ہوں تو زیادہ تفصیل میں چاہے نہ جائیں، تو اخلاق کی وہی بنیادیں ہیں، کیونکہ اخلاق ہی کے بلڈنگ بلاکس سے میری شخصیت بنی ہے، تو وہی 3 بنیادیں اخلاق کی بھی ہیں جو شخصیت کی ہیں، یعنی ذہن، طبیعت اور ارادہ۔ اب آپ اس پہلو سے ذرا دیکھیے کہ اخلاق کہتے ہیں دوسرے کے تعلق کا حق ادا کرنا، تو مطلب وہ اب اس میں ہمارا دوسرا جو ہے وہ اللہ ہے، تو ہماری شخصیت ہماری شخصیت جن قوتوں سے وجود میں آتی ہے، تو ان میں یہ کہ ذہن حق کے آئیڈیا سے روشن رہنا چاہیے، ذہن حق کو غیاب میں یقین سے ماننے کے لائق ہونا چاہیے، طبیعت جو ہے وہ حالت حضور میں رہنی چاہیے، اور ارادہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تابع ہے ذہن اور طبیعت کا، ان دونوں میں جو بھی دوسرے پر غالب آ جائے تو وہ عمل اس پہ کر گزرتا ہے۔ تو ارادہ جو ہے اگر ذہن حق پر ہے، حق سے روشن ہے، طبیعت جو ہے وہ خیر سے زندہ اور بیدار ہے، تو ارادہ جو ہے وہ اعمال خیر پروڈیوس کرتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ اخلاق کا بنیادی ترین مطلب یہی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مراد پر ڈھلنے کی کوشش کریں، تو ہمیں تو بہت آسانی ہے کہ یہ دوسرا جو ہے ہمارے لیے وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا وہ حساب کتاب بھی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ابدی راحت یا تکلیف نصیب ہوگی۔ تو واضح ہے نا کہ اخلاق کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی مسلمہ ہستی کی مراد، مرضی اور حکم کے تابع رہنا، اسی سے جو ہے وہ دینی تعریف کے مطابق اخلاقی وجود جو ہے وہ تعمیر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اتھارٹی موجود نہ ہو تو اخلاقی وجود پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے کانٹ نے بھی کہا نا کہ اخلاق جو ہے، اخلاقی شعور، یہ سینس آف ڈیوٹی فلنس کا نام ہے، احساس ذمہ داری اس کا حال ہے۔ تو یہ اصولی بات ہے۔ اب اخلاق کے لیے اللہ کا ہونا، جس پر ہمیں اصرار کرنا چاہیے تاکہ ہم جدید دنیا کے بنائے ہوئے مصنوعی اور کاروباری اور آرگنائزیشنل اخلاق کے ساتھ تقابل کر کے جس احساس کمتری میں مبتلا ہیں اس کا ازالہ ہو سکے، اور وہ یہ کہ اخلاق اللہ کو مانے بغیر، اللہ کے حکم پر چلے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ لازمی شرط ہے۔ تو جو شخص اپنے رب اور اپنے معبود اور خالق کو نہیں پہچانتا اور اسے پہچان کر سمجھیں کہ بندگی کی مستقل پوزیشن نہیں لیتا، تو اس شخص کا اخلاقی وجود خلا میں ہے، اور اس کے اعمال خیر سے ظاہری مشابہت رکھنے کے باوجود حقیقتاً خیر سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی صورت تو اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اچھائی کی روح سے خالی ہوتی ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ حسن کا ہے اور معنی بدصورتی ہیں۔ تو اخلاقی وجود کی پہچان اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کی بنیاد اور اخلاقی حسنات، اخلاقی خوبیوں اور اچھائیوں کی ماہیت پر کہ یہ کیا ہیں اور یہ کس لیے ہیں، یعنی غایت کا تعین یہ ایمان سے ہو، اور یہ جو سارا شعور ہے اور یہ جو وجود کو زندگی کا احساس دلانے والا واحد حال ہے،
یہ جو ہے یہ بندگی کے مادے سے وجود میں آنا چاہیے۔ تو اخلاق کا محض انسانی ہونا یعنی انسانی اجتماعیت کو چلانے والی قوت تک محدود رہنا یہ کافی نہیں، تا وقتے کے بندگی کی اصل پر استوار ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ بندگی جو ہے یہ انسانیت پر مقدم ہے، انسان بعد میں ہے، ابدیت پہلے ہے۔ تو انسان کے اندر جو چیز بندگی کی اصل سے نہیں پھوٹی، جو چیز بھی اخلاقی نہیں، جو مطلب اچھی بات بھی ابدیت پر اساس، ابدیت اور بندگی کے اساس پر استوار اور بندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بس اندھیرے میں بننے والی صورت ہے، یا خلا میں جیسے وہ جہاز جو ہے وہ دھوئیں سے تصویریں بنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جو بس دیکھنے میں اچھی لگ سکتی ہے، اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے احکام اور اپنی واضح مرضیات پر منحصر کر کے ہمیں اپنی آخرت یعنی اپنے وجود کی ابدی جہت کو بہتر بنانے اور اپنی خواہش کے مطابق رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو یہ واضح کتنا بڑا شرف ہمیں دیا گیا ہے کہ آخرت تمہارے اختیار میں ہے، جیسی چاہے اپنے لیے بنوا لو۔ تو اب جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اخلاق اور شخصیت کی مشترک بنیادیں کیا ہیں، تو اس کی ذرا سی تفصیل کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہ اخلاق کا منبع، اخلاق جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہے یعنی نفس، تاہم اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں۔ بعض کا تعلق ارادے سے ہے، کچھ کا طبیعت سے اور چند کا ذہن سے ہے۔ وہ اخلاق جن کی صورت عملی ہے اور جن کی نسبت ارادے سے ہے، یعنی وہ وصف جو اپنی حتمی صورت میں عمل کی طرح ہو، اس کا تعلق ارادے سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو وصف خیال کی طرح ہو، اس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، آئیڈیا کی طرح ہو، اور جو وصف رغبت اور کراہت کے پہلو رکھتا ہو، اس کا تعلق طبیعت سے ہوتا ہے۔ تو ویسے تو اخلاق کی تمام قسمیں عمل میں بھی ڈھلتی ہیں اور کسی نہ کسی زاویے سے ذہنی اور طبعی بھی ہوتی ہیں، تاہم اس وقت ہماری ضرورت یا ہماری سہولت یہ ہے کہ اخلاق کی قدر مفصل تفہیم کے لیے ان کی اقسام بندی کی جائے، اور یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ ظاہر ہے کہ نہ کلی ہے نہ حتمی ہے، محض اپنی بات کو آسان بنانے اور قابل عمل بنانے کے لیے ہے۔ اخلاق کا وہ حصہ جو ارادی اور عملی ہے، اس کی بنیاد دو اوصاف پر ہے جن کا تعلق ذہن، طبیعت اور ارادے تینوں سے ہے۔ اگر یہ دو اوصاف مستحکم ہو جائیں تو پھر ارادی اور عملی اخلاق میں سہولت اور استقامت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا معیار بھی بلند ہو جاتا ہے۔ وہ دو اوصاف ہیں صداقت اور صبر۔ تو یہاں کیونکہ آج ہمیں صبر پہ تھوڑی بات کرنی تھی، تو ویسے سچائی کا بس ایک اشارہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ سچائی کا بالکل یہاں سیدھا مطلب ہے عملی سچائی، یعنی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو بہرحال یہ دونوں اوصاف اگر ہمارے اندر رچ بس جائیں، ہماری عادت بن جائیں، تو باقی اخلاقی اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں اور انہیں بے تکلفی سے نبھانا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اخلاقی حسنات اگر ارادے سے ایک موجب عمل تعلق نہ رکھیں تو اخلاق کی ذہنی اور طبعی
سب نسبتیں بیکار ہیں، یعنی جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے، جب تک وہ میرے سماجی رویے کو کی لگام اپنے ہاتھ میں لے کے نہ دکھا دے، تو جب تک اخلاق عمل نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک وہ محض تصور یا صرف جذبے کی حیثیت سے بے تاثیر اور بے مصرف ہے۔ تو ارادے کی اہمیت یہاں یہ ہے کہ ذہن کے مسلمات اور طبیعت کے مرغوبات، یعنی طبیعت جن کی طرف لپکتی ہے، ان کو عمل میں لا کر دکھا دیتا ہے ارادہ، تاکہ شخصیت میں تضاد اور دوہرا پن نہ پیدا ہو۔ تو وہ آدمی جو ہے دوہری شخصیت کا مریض ہے جس کی مانی ہوئی بات عمل میں نہ ڈھلے۔ اگر اخلاق عمل کی صورت اختیار نہیں کرتا اور محض دل میں کچھ جذبات اور ذہن میں کچھ تصورات کی صورت میں موجود ہے تو ناقابل اعتبار ہے۔ میرے اخلاقی تصورات اور جذبات دراصل مجھے جیسے میری بندگی کو سچا اور کامل بنانے کے لیے ہیں، اور بندگی کے لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں ارادے کا کردار مرکزی ہے۔ کبھی بندگی کے لفظ پہ غور کیجیے گا، اور یہ قلب و ذہن کی تسلیم سے، ان کے مان لینے سے شروع ہوتی ہے اور تعمیل پر مکمل ہوتی ہے، اور تعمیل پر اس کا مکمل ہونا اس کی صداقت اور اس کے کمال کا لازمی ثبوت ہے، مطلب اس کے لیے لازماً درکار ہے۔ ہاں، جیسے میں نے کہ ایک سچائی ہم پھر کبھی دیکھیں گے، تو صبر تک ہم محدود رہیں تو بہتر ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے تصور انسان اور ہماری جو نفسیاتی تجزیے کی جو روایت ہے اس کے مطابق صابر آدمی دراصل وفادار آدمی ہے۔ صبر وفاداری ہے، خصوصاً حالت تکلیف میں۔ تکلیف اور وفاداری میں لازمی تعلق ہے۔ میں خود کو وفادار بندہ سمجھتا ہوں، مگر مجھے اپنی وفاداری کا یقین مشقت، تکلیف اور قربانی سے گزر کر ہی میسر آئے گا۔ تو اللہ کے ساتھ میرا تعلق آزمائش اور مصیبت میں بھی اپنی مخصوص اور معیاری کیفیات کے ساتھ برقرار رہتا ہے، اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی خلل کے آئے بغیر باقی رہتا ہے، تو پھر میں صابر ہوں، یعنی اللہ کا وفادار بندہ ہوں۔ اسی لیے اس پہلو سے ذرا سا دیکھیے تو صاف نظر آئے گا انشاءاللہ کہ صبر میں ایک تشکر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ صابر آدمی صبر اور شکر کے درمیان موجود لغوی فرق کو اپنے احوال میں باقی نہیں رہنے دیتا، اور عین حالت صبر میں شکر گزاری کی کیفیت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر میں تعلق کی ایک ہی بات کو طرح طرح سے دہرا کر جو کہا جا سکتا ہے، اور مطلب یہ دہرانا جیسے ایک بات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بات کو سمجھنے اور اپنی گرفت میں لانے کے لیے زاویے بدل بدل کے دیکھنے کا عمل ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو جیسے ایک آتھرشپ کے ساتھ مصنف کی پوزیشن لے کے دیکھا کریں، صرف قاری نہ بنے، مصنف بھی بنے کہ صبر کے معنی یہ میں نے پڑھ لیے ہیں، اب ان معانی میں تو صرف ذہن ہی سیراب ہوتا ہے نا، تو ان معانی کو مجھے مطلب وجودی بنانا ہے، ذہنی سے وجودی بنانا ہے۔ تو جب تک آپ کی پوری قوت تخلیق ان آئیڈیاز پر غور کرنے کے لیے عمل میں نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ چیزیں آپ کے حافظے سے آگے نہیں نکل سکیں گی۔
تو چیزوں کو اونرشپ کے ساتھ لیجیے، اوصاف کو، جو میرے اندر میری شخصیت کی تشکیل کرنے والے اوصاف ہیں، ان اوصاف کے نئے نئے نام، ان اوصاف میں نئی نئی نسبتیں، ان اوصاف کی نئی نئی حالتیں دریافت کرنا، یہ مطلب بہت اہم بات ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی میسر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے سچے طالب بنیں تو انشاءاللہ اس طلب کی صداقت کے نتیجے میں اللہ کی وہ توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے، جہاں آدمی اللہ کے کلام کے ہر لفظ کے موجود مسلمہ معانی کو اپنا سرمایہ وجود بنا لیتا ہے، اپنے قلب کا کفیل بنا لیتا ہے، اپنی طبیعت کا مربی بنا لیتا ہے، اپنے حالات اور اپنے احوال کی رعایت سے۔ تو اگر صبر اور شکر کے جوڑ کو معنی اور مضمون میں اضافہ کیے بغیر بھی بار بار دوہرا کر عرض کیا جائے تو مطلب اس کی چھوٹ خود آپ اپنے کو بھی دیجیے اور مجھے بھی دیجیے۔ تو اب یوں دیکھیں کہ یعنی ایک منظر ہے، اور اس منظر کو ایک اور کھڑکی سے مشاہدہ کریں کہ اللہ سے تعلق کے دو تقاضے ہیں، راحت میں شکر گزاری اور تکلیف میں صبر۔ راحت میں شکر گزاری تو صبر کی کیفیت سے الگ ہو سکتی ہے، لیکن صبر کی حالت میں جو محض شکر گزاری کے جذبے یا مخصوص کیفیات کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے، اس نے گویا صبر کو اس کی روح کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیا۔ تو جن موقعوں پر آدمی بندگی کے موقف پر عملاً اور حالاً کمزور پڑ سکتا ہے، ان میں اگر کوئی آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا کوالیفائی کر سکے تو اصل میں صابر یہ ہے جس کا صبر شکر کی طرح قبول کیا جائے۔ تو اس سطح کا صبر، اس سطح کا ایک سنتھیسائزنگ صبر، یہ جو ہے یہ کمال بندگی ہے اور مقصود بندگی ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی تعلق تشکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے تعلق کا ایک لازمہ ہے محتاجی، تو محتاجی جو ہے وہ تشکر کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتی، ریئلائزیبل ہی نہیں ہے۔ تو صبر ایک ایسا وصف ہے جس کو حاصل کیے بغیر خود کو اللہ کا بندہ سمجھنا بے معنی ہے، بے روح ہے، بے اعتبار ہے۔ تو ایسے بنیادی وصف کو اس کی حالت کمال میں کی گئی تعریف کے ساتھ ذہن میں رکھنا اس اعتبار سے بھی بہت مفید ہے کہ اگر ہم کامل معنی کو اپنا مقصود بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے قریب قریب لے جانے والی جد و جہد ضرور کریں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کر لیں گے جو چاہے ہمیں اس کامل معنی کا پورا حامل نہ بنائے، لیکن اس سے سچی نسبت، ان معانی سے سچی نسبت رکھنے والا بندہ ضرور بنا دے۔ تو چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے یہاں جو ہے وہ جیسے اٹھان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اٹھان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ نے بھی سکڑنا شروع کر دیا ہے، ہماری طبیعت نے جو ہے وہ دماغ کو جکڑ لینے میں کامیابی حاصل کی ہے، تو سب باتیں جو ہیں بس فوری مزے یا فوری تکلیف کی ہیں۔ تو چیزوں کو یعنی انسان ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں اور اوصاف ہیں ان کی آئیڈیل ڈیفینیشن کے ساتھ محفوظ نہ رکھنے سے ان چیزوں کی ناقدری ہوتی ہے، اور اگر چیزوں کی مثالی تعریف سامنے ہو تو ان کے حصول کی سنجیدہ کوشش کرنے والا اپنے حاصلات پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ یہ آئیڈیل اور کلی تعریف اسے باور کرواتی رہتی ہے کہ تم راستے پر تو ہو لیکن منزل سے ابھی دور ہو۔ تو بھائی صبر کی مثالی تعریف یہ ہے
کہ جو از روئے حال شکر کے منافی نہ ہو، اس کے لیے نفس میں یعنی سمجھے کہ طبیعت میں وہ بندگی کا شوق، ذوق اور تحریک اور داعیہ ضروری ہے۔ یعنی نفس میں بندگی کی حالت غالب آئے گی تو اللہ سے تعلق سے یعنی تعلق مع اللہ کے آئیڈیل سے نسبت رکھنے والے احوال نصیب ہوں گے۔ آدمی بندگی کی قوت سے نفس پر گرفت رکھنے کی یہ توفیق اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ ان دونوں اوصاف پر مضبوطی کے ساتھ جم نہ جائے، یعنی سچائی اور صبر۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سچائی اور صبر دو مستقل اوصاف ہیں، لازمی اوصاف ہیں۔ تو سچ کا صبر سے تعلق یہ ہے کہ صبر اللہ سے تعلق میں سچا بناتا ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی صبر کہتا ہے کہ دنیا چاہے جہنم بن جائے، یہ مجھے یا اللہ آپ کے تعلق کی جنت سے نہیں نکال سکتی۔ اور سچ کہتا ہے کہ دنیا خواہ کتنی پرکشش ہو جائے، یہ اللہ کی فرما برداری کے جذبے کو میرے اندر سرد نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کمزور بھی نہیں کر سکتی۔ تو دونوں کا حاصل یہ ہے کہ میرا اور میری دنیا کا تعلق اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے ماتحت رہے، اس کے تابع رہے۔ تو صبر برے حالات میں بھی اللہ سے متعلق رکھتا ہے، اور سچ جو ہے وہ دنیا کی چمک دمک اور فائدے نقصان کو اللہ کی فرما برداری پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ تو ان دونوں اوصاف کا مشترک مادہ ہے، ایک مادہ ہے، اور وہ ہے وفاداری، یعنی اللہ سے وفاداری، اس کے احکام سے وفاداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری۔ تو افسوس یہ جو وفاداری ہے، یہ جو فرض ہے اپنے اندر رکھنا، یہ وفاداری ہم میں بہت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے کے تصور سے بھی ڈرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہ سوچ ہی ہمارے لیے ایک ناگوار سوچ بن گئی ہے کہ اللہ سے تعلق نبھانے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور راحتوں سے منہ پھیر کر کبھی کبھی تکلیفوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دینی پڑتی ہے۔ تو یعنی ان سب کا امکان ہے۔ تو یہ سارے تصورات جو آج کل صورتحال ہے کہ ایمانی ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی اجنبی بلکہ وحشت انگیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانی دینے کا تصور اتنا ڈراؤنا بن چکا ہے کہ اس سے خود کو بچانے کے لیے ایک خیالی خدا بنانے کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ حقیقی خدا سے بچنے کی مسلسل تگ و دو کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہماری خواہشات کے بہت ہی تھوڑے حصے پر تعلق باللہ کی روشنی پڑ رہی ہو تو پڑ رہی ہو، بیشتر حصے اس تعلق کی حرارت اور روشنی سے محروم ہیں۔ تو بھائی اگر ہمیں اپنے موجودہ بحران اور تنزل کا مجبوراً کوئی ایک سبب بتانا ہو تو وہ سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وفادار رہنے کی روایت، جذبے اور تخیل سب سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر مذہبیت کا ایک ایسا نظام پیدا کر لیا ہے جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے عاجزانہ اور والہانہ جذبے سے عاری ہے۔ تو اب ہمارے پیش نظر ظاہر ہے یہی مقصد ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح بے وفائی کے اس زہریلے دھوئیں سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی جس میں وجود بندگی کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، یہ ایسا زہریلا دھواں ہے۔ تو
پورا عالم دیکھ نہیں رہے کہ پورا عالم اسلام بلا مطلب یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ بلا استثناء، لیکن کہہ نہیں رہے، یہ جیسے ایک بڑا مردہ خانہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس سے نکلنے کی بھی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب تو بس یہی ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری بے وفائیاں معاف کر دے، اور اپنے دست قدرت و رحمت سے اس بھونچال اور تاریخ کے اس بھنور سے ہمیں باہر نکال دے۔ تو اگر اسے تدبیر سمجھو تو تدبیر بھی بس یہی ہے کہ رات سجدہ استغفار میں گزارو اور دن کلمہ استغفار میں بسر کرو۔ تو مطلب یہ کہ اس سے کم پہ شاید یہ ہم نہیں نکل سکتے ان چیزوں سے، کہ استغفار کو اپنی دعا بنائیں اور صبر کو اپنا بنیادی حال بنانے کی کوششیں کرتے رہیں۔ صابر وہ ہے جو کسی بھی حال میں اللہ سے اپنے متشکرانہ تعلق کو مسلسل اضافے کی حالت میں برقرار رکھے۔ واضح ہے نا، یہاں دل چاہ رہا ہے کہ سچ بولنے والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ وہ ہے جو دنیا کو حق پر ترجیح نہ دے اور آخرت سے غافل نہ رہے، یعنی سچائی اللہ کی خشیت سے پیدا ہوتی ہے، صبر اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہر اچھائی میں نہیں، اچھائیاں اور بہت ساری ہیں، تو ہر اچھائی میں یہ برکت ہوتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی ہر خوبی میں یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ دوسری تمام اچھائیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو مطلب اچھائی، یہ خوبی کی اسی تاثیر کو دیکھتے ہوئے کم از کم میں تو اپنے عمل کا جو طریقہ اور مزاج تجویز کروں گا وہ یہی ہوگا کہ استغفار کرو، جو بھی خوبی اور بھلائی سامنے آئے اس سے چمٹ جاؤ اور اسے اپنے لیے گویا سفینہ نوح بنا لو۔ تو قرآن کی ہر ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سفینہ نوح ہے۔ تو امت کا اب دیکھیے نا کہ امت کا زیادہ تر حصہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ ہم تو پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، وہاں طوفان کہاں سے پہنچے گا؟ تو مسلمانوں کی اکثریت نے یہ طرز عمل آج نہیں بہت عرصے سے اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ کتاب و سنت کی ندائے نجات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں کامیابی کی اتنی سیڑھیاں ہیں کہ کسی بھی سیڑھی پر چڑھ جائیں گے تو ہم نجات وغیرہ سب پالیں گے۔ تو ہم نے دیکھیں کہ دنیا میں کامیابی کو نجات کا متبادل بنا رکھا ہے، اور دنیا کی تکلیفوں کو عذاب کا مترادف سمجھ رکھا ہے، یعنی دنیا پاس ہے تو ہم جنت میں ہیں، اور دنیا پاس نہیں ہے تو ہم دوزخ میں ہیں۔ تو اس ہولناک صورتحال میں گھرے ہوئے بے بس آدمی کی طرح پکار کر جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں وقت بہت کم ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آتا ہے کہ نہیں، جلدی کرو۔ اور یہ سب ذرائع جو اب بھی تمہاری دسترس میں ہیں، ان کو جو ہے وہ استعمال کرو، کیونکہ تم نے ان کو وسائل نجات بنانا اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اب اپنے اختیار کا رخ بدلو اور ان کو حاصل کر کے استعمال کر کے دکھاؤ۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ بھائی اب کیا کر سکتے ہیں کہ اب یہی کہ ہم سب مل کر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ اپنے اور باہر کے جو یخ بستہ اندھیرے ہیں ان کو روشن اور پر حرارت کرنے کے لیے ایک بڑا الاؤ روشن کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اس الاؤ کے واسطے ایندھن اکٹھا ہو جائے۔
تو اس کام کے لیے ساری زندگی لکڑیاں جمع کرنے میں بھی گزر جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ استغفار کا جذبہ پیدا کرو، اللہ سے بے وفائیوں پر توبہ کرو، پھر اس کے قرب کے مقام پر آ کر اس کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا عمل شروع کرو۔ یہی نجات کا راستہ ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو چلنا پڑے گا، اور یہی وہ رسی ہے جسے پکڑ کر ہم اس دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نسبت ہماری بہت سی کمزوریوں اور نالائقیوں کو انشاءاللہ قیامت کے دن ڈھانپ لے گی، حساب کے دن، مگر ہم میں بھی ظاہر ہے کہ اتنی غیرت تو، اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب صبر اور سچائی کو اللہ میرا حال بنا دے، میرا شعار بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس لائق رکھے، آپ کو اس قابل رکھے کہ ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ نفس کے احوال پر قابو پانا ہے تو صبر کو اختیار کرو، اور نفس کے افعال پر، یعنی نفس کے کہنے پر صادر ہونے والے افعال پر حاوی رہنا ہے تو سچ بولا کرو۔ یہ تزکیہ نفس کے دو بازو ہیں۔ تو ظاہر ہے جس چیز کو اللہ نے پسند فرمایا ہو، اس کی حکمتیں اور اس کے حقائق ساری مخلوق کے مجموعی علم و فہم سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم تو بس اپنی اوقات کے مطابق اور اپنے مفاد کے حساب سے معانی اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ مجرب بات ہے، یہ تجربہ ہے، یہ کوئی کتابی باتیں میں نہیں کرتا کہ ایک دن سچ بولنے کی پابندی نبھا لیں تو لگتا ہے کہ کندھوں پر سے نفس کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے لیے صبر کو اس کے بہترین مقاصد کے ساتھ اختیار کر کے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ نفس کے اندر کا اندھیرا چھٹ رہا ہے۔ لیکن بس یہ خیال رہے کہ ہر اچھا ارادہ آزمائشوں سے گزر کر ہی پورا ہوتا ہے۔